हाजरा भी तो पहले ही ममता के लिए तरसी हुई थी, फौरन से बच्ची को गले लगा लिया। अंधलीब बच्ची तो बहुत खूबसूरत है यावर साहब, जैसे कुदरत ने ख़ास तरह से इसको बनाया हो। इसकी आंखें, इसके हाथ बहुत खूबसूरत हैं। हाजरा भी ने बच्ची को प्यार से लताड़ते हुए कहा। हम इसका नाम क्या रखें? कुछ याद आने पर यावर साहब से पूछने लगी। अंधलीब, क्योंकि ये अंधलीब के बाग से मिली है, इसलिए इसका नाम अंधलीब रखेंगे। ये कहते हुए उन्होंने प्यार से अंधलीब को हाजरा बी के हाथों से ले लिया और उसे गौर से देखने लगे। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। यावर साहब और हाजरा बी परेशान हो गए और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़े। यावर साहब ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने पूरा गांव खड़ा था। हमने सुना है आप उस बाग से कोई बच्ची उठा के लाए हैं, गांव के एक आदमी ने, जो यावर को नीचे लाते हुए देख चुका था, उसने कहा। हाँ, मैं लेके आया हूँ। मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि इस बच्ची को बेहाल वहाँ छोड़ के आ जाऊँ। ठीक है, लेकिन अगर कल को इस बच्ची की वजह से गांव वालों पर कोई मुसीबत आई तो हम सब तुम्हारे सामने ही खड़े होंगे। अभी एक वहशत ख़त्म नहीं हुई है कि तुम इस बच्ची को उठा लाए हो। मुझे तो ये भी उनकी कोई साजिश लगती है। गांव वालों ने यावर साहब को आगे के मामलात से आगाह करते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मासूम बच्ची किसी का क्या बिगाड़ेगी, यावर साहब ने जवाब दिया और कपड़े में लपेटी हुई बच्ची लेकर गांव वालों के सामने लाई। ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, कितनी खूबसूरत बच्ची है, ये तो बिल्कुल परी जैसी है। गांव वाले आपस में सरगोशियां करने लगे और तय पाया कि चूंकि यावर साहब के यहाँ औलाद नहीं है तो यावर साहब को इस बच्ची की जिम्मेदारी सौंप दी गई। गांव वाले मुतमईन होकर वापस लौट आए। दिन गुजरते रहे। गांव में जो वहशत का समा था वो अंधलीब के आने की वजह से ख़त्म हो चुका था। हर मुरझाया फूल खिल चुका था। अंधलीब के आने की वजह से हाजरा बी के यहाँ खुशखबरी आई थी और अंधलीब के ठीक 1 साल के बाद जायशा की पैदाइश हुई तो गांव वालों ने इसे अंधलीब की खुशकिस्मती करार दिया। अंधलीब जो गांव वालों के चेहरे पर हर सू खुशियाँ बखेरने वाली थी। गांव वाले इससे बहुत खुश थे और वो ये भूल चुके थे कि ये अंधलीब किसी की अमानत है जो जल्द वापस लौटने वाली है। रुको अंधलीब, अंधलीब, आओ मेरे पास आओ। एक स्याह साया अंधलीब को अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही अंधलीब ने हाथ बढ़ाना चाहा, वो साया अचानक से गायब हो गया। अंधलीब ने ऊंची आवाज़ से कहा। जायशा, जो अंधलीब के पास ही सो रही थी, अचानक से उठकर बैठ गई। अंधलीब को मुसलसल उठाने की कोशिशें करने लगी। अंधलीब शायद बहुत बुरे ख्वाब में थी। अचानक उठकर बैठ गई और नज़र बेसाख्ता इधर उधर दौड़ाने लगी। क्या हुआ है? तुम ठीक हो? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा है? जायशा ने इसके चेहरे पर परेशानी के आसार देखते हुए कहा। मुझे कोई बुला रहा है, ऐसे जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। मुझे तुम ये सब बातें छोड़ो, ये पानी पियो। जायशा ने अंधलीब की बात काट कर इसकी हालत के पेश नज़र कहा। अंधलीब जो अभी भी ख्वाब के ज़रिए से डरी हुई थी, नज़रें इधर उधर दौड़ाते दोबारा से लेट गई। जायशा इसकी हालत से परेशान इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। क्या हुआ बेटा, ऐसे खामोशी से क्यों बैठी हो? अम्मा भी जो कब से अंधलीब को देख रही थी, जो मुसलसल एक ही सिमत को घूर रही थी, शायद वो किसी सोच में महव थी। अंधलीब, नहीं अम्मा भी, रात सही से सो नहीं पाई तो सर में दर्द है, अंधलीब ने बहाना बनाते हुए कहा। जबकि अम्मा भी ने अंधलीब की तरफ देखा। इसके चेहरे पर परेशानी के साफ आसार दिखाई दे रहे थे। जायशा से पूछने का सोचते हुए अम्मा भी ने किचन की तरफ रुख किया। जायशा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, आज मौसम बहुत प्यारा है, अंधलीब ने जायशा का बाजू भींचते हुए कहा। चलो उठो जल्दी से, मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम चली जाओ। जायशा जो सॉन्ग सुनने में मसरूफ़ थी, बेजारी से बोली। ठीक है, ना जाओ तुम मेरे साथ, एक दिन तुम भी मुझे ऐसे ही आवाज़ें देती रह जाओगी और मैं नहीं आऊँगी, देखना फिर मुझे याद करती रहना। अंधलीब नाराज़गी से इसकी तरफ देखते हुए बोली। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि ऐसी बातें ना किया करो, मुझे तकलीफ़ होती है। अम्मा भी जो नमाज की गर्ज से कमरे से बाहर आ रही थी, अंधलीब की बात सुनकर बेसाख्ता अपना हाथ दिल पर रख कर बोली। देखे ना मौसम कितना प्यारा है और ये है कि मेरी बात ही नहीं सुन रही।
اندلیب نے لاڈ سے اماں بی کو کہا۔ بس یہیں پر پگھل گئی آپ۔ اندلیب نے ذرا سا لاڈ کیا دکھایا، آپ تو اس پر پیار ہی نچھاور کرنے لگ گئی ہیں۔ میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے اس گھر میں، مجھے تو لگتا ہے کچرے کے ڈبے سے نکالا ہے آپ نے۔ مجھے کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ عائشہ جو کب سے ان کا لاڈ دیکھ رہی تھی، مصنوعی ناراضگی سے اپنا رونا لے کر بیٹھ گئی۔ بے ساختہ اپنا ہاتھ دل پر رکھ کر بولی۔ اندلیب اپنے پیچھے کھڑی اماں جی کو دیکھ کر زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ معاف کر دیں۔ اماں بھی فوراً سے معافی مانگنے لگی۔ اماں بھی آپ عائشہ کو سمجھائیں تاکہ یہ میرے ساتھ باہر چلے، تھوڑی دیر کی تو بات ہے۔ اماں بھی نے پیار سے عائشہ کے سر پر چت لگائی تو تینوں ہنس دی۔ اندلیب دیکھو موسم زیادہ خراب ہو رہا ہے، ہم لوگ گھر چلتے ہیں۔ عائشہ نے دیکھا کہ اندلیب پہاڑی کی طرف بڑھ رہی ہے تو جلدی سے اندلیب کا ہاتھ تھام کر بولی۔ عائشہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے میرے خواب کا جواب اس باغ میں ملے گا۔ اندلیب نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا، کیا تم ابھی تک اس خواب کے زیر اثر ہو؟ یار بھول جاؤ، وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، عائشہ نے اندلیب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کوئی میرا نام لے کر مجھے بلا رہا ہے، میں اس کو نظر انداز کیسے کر سکتی ہوں؟ اندلیب نے عائشہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا اور پہاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی اندلیب نے پہاڑی پر قدم رکھا، اچانک سے تیز آندھی شروع ہو گئی۔ اندلیب لڑکھڑا کر گرتی، اس سے پہلے عائشہ نے اسے تھام لیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ موسم خراب ہے، اس موسم میں پہاڑی پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اب یہ آندھی بہت خطرناک لگ رہی ہے۔ عائشہ اسے سمجھانے کی کوشش میں تھی، لیکن اندلیب کا سارا دھیان پہاڑی کے نیچے باغ کی جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پہاڑی کے نیچے اپنا پاؤں رکھتی، اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اندلیب کے قدم وہیں ٹھنک گئے اور وہ ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی، جبکہ عائشہ کے ڈر کے مارے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور وہ مسلسل اندلیب کو کھینچ رہی تھی، لیکن اندلیب اسے نظر انداز کیے مسلسل باغ کی جانب متوجہ تھی۔ اندلیب عائشہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاؤں کی جانب بڑھ گئی۔ اندلیب کا دھیان ابھی بھی پیچھے کی جانب تھا۔ چھوڑو مجھے، اندلیب نے عائشہ سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے سختی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر گھر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دو آنکھوں نے اندلیب کا پیچھے تک تعاقب کیا۔ گاؤں میں ہر طرف وحشت کا سماں تھا۔ روز کی طرح آج بھی اندلیب باغ سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن آج کی رات زیادہ وحشت ناک تھی۔ مسلسل لڑکیوں کے چیخو پکار کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ گاؤں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سارے گاؤں والے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے تھے، اس چیز سے بے خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اندلیب کہاں تھے تم لوگ؟ اتنی دیر لگا دی، پتہ بھی ہے موسم کتنا خراب ہے۔ جیسے ہی اندلیب اور عائشہ گھر میں داخل ہوئیں، اماں بھی جو پریشان بیٹھی تھی فوراً سے اٹھ کے ان کے پاس آ گئیں۔ یہ بات آپ اندلیب سے ہی پوچھیں، یہ کہہ کر عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا اسے، یہ اتنی غصے میں کیوں ہے؟ اماں بی نے اندلیب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، بس ویسے ہی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھی، میں ہی اس کو لے کے گئی تھی، شاید اس وجہ سے غصے میں ہے۔ اندلیب نے اماں بی کو پریشان ہوتے دیکھ کر جلدی سے کہا اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تم نے اماں بی کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ جیسے ہی اندلیب کمرے میں داخل ہوئی، عائشہ نے اس کی طرف دیکھ کر اس سے کہا۔ کیا بتاتی؟ ہاں یہی کہ تم اندلیب باغ جانے والی تھی اور وہاں پہ جو کچھ ہوا اور وہ آواز، تم اماں بی کو ایسا کچھ نہیں بتاؤ گی؟ اندلیب نے عائشہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں اندلیب، تم جو کچھ مرضی کرتی رہو اور اماں بی اور بابا اس سے بے خبر رہیں، کل کو کچھ ہو گیا تو کیا جواب دوں گی میں؟ یہ کہ میں نے ان دونوں سے چھپایا۔ تم ایک ہی چیز کو اپنے دماغ میں سوار کیوں کر لیتی ہو؟ اگر تمہیں خواب آیا تھا تو تم نے خواب کو اپنے دماغ پر سوار کر لیا، اور تم باغ میں جانے میں اتنا بضد کیوں ہو؟ عائشہ جو کب سے اس پر بھری پڑی تھی اپنے غصہ نکالنے لگی۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں باغ جانا چاہتی ہوں، اس باغ کو، پھولوں کو اپنے ہاتھوں سے چھونا چاہتی ہوں۔ مجھے اس باغ کو دیکھ کر اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اور وہ خواب آنا، خواب
میں مجھے کسی کا پکارنا اور عندلیب باغ کے پاس جا کے مجھے کسی کا پکارنا، کیا تمہیں یہ سب چیزیں اہم نہیں لگتی؟ تمہیں کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کیا تمہیں یہ چیزیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتی؟ عندلیب نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، یہ سب فلمی باتیں ہیں، ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ تم باغ میں جانا چاہتی ہو، یہ سوچیں مسلسل تمہارے دماغ میں سوار تھیں، اسی وجہ سے تمہیں وہ خواب آیا اور اس خواب کے زیر اثر تمہیں وہ آواز سنائی دی۔ عائشہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، مانتی ہوں تمہاری باتوں کو، لیکن کیا تمہیں وہ آواز سنائی نہیں دی تھی؟ عندلیب نے سوالیہ انداز سے عائشہ کی طرف دیکھا تو عائشہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ خاموش کیوں ہو؟ جواب دو۔ عندلیب نے عائشہ کو خاموش دیکھتے ہوئے کہا، ہاں آئی تھی مجھے وہ آواز، لیکن تم یہ سارا کچھ اماں بھی کو بتاؤ، بابا سے بولو، وہ اس کا حل ڈھونڈیں، ایسے اکیلے ہر چیز کا فیصلہ کر لینا یہ تو غلط ہے، اور کچھ نہیں تو اماں کا ہی خیال کر لو۔ عندلیب کتنا پیار کرتی ہیں تم سے، اور جب تم باغ کا ذکر کرتی ہو، کیا دیکھا نہیں تم نے کیسے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے؟ تمہیں ذرا خیال نہیں ہے؟ میری بات مانو اور ضد چھوڑ دو۔ عائشہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آئندہ میں کبھی اس بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ عندلیب نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا اور وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ عائشہ لمبی آہ بھرتے اسے جاتا دیکھتی رہی۔